शाह हवेली बड़ी शान से जगमग कर रही थी। हवेली की सजावट और रोशनी का तूफान इस बात का ऐलान कर रहा था कि इस हवेली का इकलौता लाडला वारिस आज निकाह के बंधन में बंध चुका है। हवेली में तमाम रिश्तेदारों की मौजूदगी से एक अलग रौनक सी लग गई थी, मगर इसके बावजूद उसके चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कुराहट भी मौजूद नहीं थी। वो बुत की मानित बेजार सा सबके दरमियान बैठा हुआ था। अगर उसको मौका मिल जाता तो वो अभी के अभी ये पूरी महफिल को खुदा हाफिज बोलकर शहर चला जाता, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। निकाह होने के बाद उसने अपने बाप को देखकर यही मुतालबा किया था कि वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसके बाप ने महज एक बात कही थी, अगर मेरा मरा हुआ मुंह देखना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, हम उफ नहीं कहेंगे। और वो बिल्कुल चुप हो गया था। अपनों की मोहब्बत ने उसको आज ख़त्म कर दिया था। वो जो किसी की नहीं सुनता था, आज अपने सरदार दादा की वजह से किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर चुका था। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो जरी के अलावा किसी और से शादी करेगा। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी थी। ये एहसास ही रूह परवाज कर देने के लिए काफ़ी था कि वो किसी और का हो गया है। उसने अपना आप बहुत मुश्किल से संभाला था और आंखों में आई हुई नमी को पीछे धकेल दिया था। वो जिस जगह बैठा हुआ था उसके दरमियान कई मर्द मौजूद थे। अगर किसी एक को भी इस बात की भनक पड़ जाती कि अरसलान शाह इस हवेली का इकलौता और लाडला वारिस रो रहा है, तो पूरा गांव महज बातें बनाने के अलावा और कुछ नहीं करता। इसीलिए उसने फ़ौरन अपने जज्बात पर काबू पा लिया था। थोड़ी देर मजीद गुजरी थी जब सरदार दादा लड़कों की महफिल में दाखिल हुए थे। तमाम लोग सरदार की आमद पर अपनी जगह से खड़े हो गए थे। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आखिर को अरसलान शाह की शादी हुई थी। आने वाले नए सरदार की भला कौन खुश ना होता। दादा को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था, मगर सर झुका हुआ था। उसने एक बार भी मुराद शाह की जानिब नहीं देखा था। ये बात उन्हें बेइंतहा बुरी लगी थी, लेकिन वो खामोश रहे थे। उन्होंने तमाम बातों को मुस्तरद करके अरसलान के कंधे पर हाथ रखा था और उसका कंधा थपथपाते हुए बोले थे, मुबारक हो, हमारा पोता निकाह के बंधन में बंध गया है। अब आप बड़े हो चुके हैं, जिम्मेदारियां आपको संभालनी होगी। वो खुशकुन लहजे में बोल रहे थे, जबकि उसके चेहरे पर मौजूद बेजारी के तासुरात हर शख्स को नागवार गुजर रहे थे। मगर मुराद शाह ने उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मनाया था, बल्कि उन्होंने खुले दिल से उसको अपने सीने से लगाकर अपना आप मुनव्वर किया था। एक मोहब्बत भरा बोसा उसके माथे पर देकर उसका कंधा थपथपाते हुए बोले थे, बाज़ औक़ात कुर्बानी इंसान को बहुत कुछ दे देती है। अभी आप हमारा मकसद नहीं समझेंगे, मगर जब वक्त आएगा ना तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने आपके लिए गुल अवेज को क्यों मुंतखब किया। जबकि उसने एक नम निगाह से अपने दादा को देखा था और खामोश हो गया था। उसने एक बात नहीं की थी। वो बहुत शौक चंचल इंसान था, मगर आज वो हद दर्जा खामोश था। उसकी आंखें उदास थी। उसके हर अंदाज से उदासी छलक रही थी। मुराद शाह को एक पल के लिए अपने फैसले पर पछतावा हुआ था, मगर उन्होंने सर झटक दिया था, क्योंकि जो खबरें उन्हें जरीना के बारे में मालूम हुई थी वो कोई मामूली खबर नहीं थी। उन्होंने असलान शाह की जानिब देखा था और बुलंद आवाज़ में बोले थे, शाह साहब आप दुल्हन के पास जाएं, वो आपकी मुंतज़िर होगी। हमारी गुल को इंतज़ार करने की आदत नहीं है। उनका लहजा जताता हुआ था, जबकि अरसलान ने जब्त से मुट्ठियाँ खींची थी और खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। इरादा उसका महफिल में बैठने का ही था, क्योंकि वो जरी की जगह किसी को नहीं देना चाहता था। मगर दादा हजूर ने सब के दरमियान उसको हुक्म दिया था, अगर वो उनका हुक्म टाल देता तो ये सरदार की तौहीन होती और वह ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था जो उनके ख़ानदान के लिए बाइस शर्मिंदगी बने। वो सीढ़ियाँ अबूर करके कमरे के दरवाजे तक पहुंचा था। उसका दिल जख्मों से चूर हो रहा था। जिस कमरे में उसकी मोहब्बत को होना चाहिए था, उस कमरे में एक अजनबी लड़की मौजूद थी, जिसके बारे में वो अलफ भी नहीं जानता था। उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। वो अपने आप को हर हालात से लड़ने के लिए तैयार करके उसने नाव पर हाथ रखा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसके नाक के नथनों से टकराई थी। उसने चारों जानिब निगाह घुमाई तो बिस्तर पर उसकी जोजा घूंघट ओढ़ कर बैठी हुई थी। उसका रवायती दुल्हनों की तरह बैठा देख उसने कहरालूद निगाह उसके सजे समरे रूप पर डाली थी और सर झटक कर वो सीधा वॉशरूम चला गया था। उसके जिस्म का जर्रा जर्रा आज तकलीफ में मुब्तला था। वो जो हर एक के सामने बैठकर दावा करता था
اس کے باپ دادا کبھی اس کی پسند کو انکار نہیں کریں گے۔ انہیں باپ دادا نے اس کی پسند کی توہین کی تھی، سب کے درمیان منع کر دیا تھا کہ ہم تمہاری شادی شہر کی کسی بھی لڑکی سے نہیں کروائیں گے۔ شہر میں رہنے والی لڑکیاں بہت بے باک اور خود سر ہوتی ہیں، ان کے دماغ آسمان پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے لڑکی منتخب کر لی ہے، تمہاری شادی محض گل آویز سے ہوگی، اس کے علاوہ ہم تمہیں کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ وہ لمحہ یاد کر کے اس کی آنکھیں پل میں بھیگ گئی تھی۔ وہ ایک کٹھور مرد تھا، نہ کسی سے دبنے والا نہ ہی کسی کی سننے والا، لیکن آج وہ بہت تکلیف میں تھا، اور بھلا تکلیف میں کیوں نہ ہوتا؟ اس کی سچی اور پہلی محبت اس کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اکثر اوقات اس کے یونیورسٹی کے دوست کہتے تھے، تم بے وقوفی کر رہے ہو جو پہلی محبت میں اتنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ بھلا کس کو پہلی محبت حاصل ہوئی ہے؟ ہر شخص اکیلا ہی رہ جاتا ہے، کبھی لڑکا دھوکہ دے دیتا ہے تو کبھی لڑکی، یا پھر ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے۔ اور وہ کروفر سے کہتا تھا، میرے معاملے میں ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں کبھی زری کو دھوکہ نہیں دوں گا اور نہ ہی زری مجھے دھوکہ دے گی۔ اور یہی بات ماں باپ کی، اگر وہ بھی نہ مانے تو میں دنیا سے لڑ جاؤں گا، لیکن زری کو حاصل کر کے ہی دم لوں گا۔ مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پہلی محبت حاصل نہیں ہوئی تھی، اور وہ خاموشی سے اپنے قدم پیچھے لے چکا تھا۔ واش روم میں داخل ہو کر اس نے شاور آن کیا تھا، اور کپڑے سمیت ہی وہ شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ آگ میں جھلس رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی وہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ جو وہ چاہتا تھا ارسلان شاہ وہ حاصل نہیں کر پایا تھا، اور اب اس کی انتہا ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اپنے اشتعال کو ٹھنڈے پانی سے قابو کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی قیمت پر بھی ہوش میں نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ قابو میں آیا تو وہ گیلے کپڑے سمیت ہی کمرے میں آیا تھا۔ ابھی تک گل گھونگھٹ اوڑھ کر روایتی دلہنوں کی طرح ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر ہی وہ جان چکا تھا یہ لڑکی محض 16 یا 18 برس کی ہے، اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں تھی۔ ایک پل کے لیے ارسلان شاہ کو برا بھی لگا تھا، وہ لڑکی جوانی کی دہلیز پر تھی۔ اس عمر میں ہر شخص کے دل میں ارمان جاگتے ہیں، مگر وہ ارسلان شاہ تھا۔ نہ کبھی اس نے زری کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی کے احساسات کی پرواہ کی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا اور ایک آرام دہ لباس زیب تن کر کے باہر آیا تھا۔ گل ابھی تک پورے حق سے اس کے بیڈ پر برجمان تھی۔ اس کی یہ حرکت کافی ناگوار گزری تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے بولا تھا، اپنا یہ لہنگا اٹھاؤ اور ہو سکے تو کمرے سے دفع ہو جاؤ، مجھے سکون سے آرام کرنا ہے، ہٹاؤ اس کو۔ اس کا لہنگا ایک طرف کو پھینکتے ہوئے بستر پر لیٹ گیا تھا، جبکہ گل کا چھوٹا سا دل حلق میں آ گیا تھا۔ اس کو بالکل بھی ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ بے یقین نگاہوں سے ارسلان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ ارسلان شاہ آئے گا اور بہت پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے رونمائی کا تحفہ دے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ تو آتے ساتھ ہی اس کی تذلیل کر چکا تھا۔ اس نے اپنے امڑتے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا اور فوراً ہی اپنا لہنگا اٹھا کر ایک طرف کو سہمی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی۔ ابھی تک اس نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ چند پل بعد ارسلان شاہ نے کسی احساس کے تحت کروٹ بدل کر گل کی طرف نگاہ مرکوز کی تھی۔ وہ ابھی تک زمین پر گھونگھٹ اوڑھ کر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا اور طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولا تھا، تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہیں رونمائی کا تحفہ دوں گا؟ جبکہ گل چپ تھی۔ یہ ساختہ بولا تھا، یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہیں اپنی بیوی ہونے کا درجہ بھی دوں گا۔ تم میرے لیے محض اس گھر میں پڑی ہوئی ایک بیکار شے کی مانی دو۔ اس بستر پر صرف میری زری کا حق ہے، تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کا نہیں۔ جاؤ یہ لباس تبدیل کرو، میں تمہیں کبھی بھی پاس میسر نہیں ہوں، اور تم وہاں زمین پر روز ہوگی۔ اگر ذرا بھی تم نے آواز نکالنے کی کوشش کی یا پھر کمرے کی کوئی بھی بات کمرے سے باہر کی تو میں گل اویس تمہارا گلا دبا دوں گا۔ تم ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہو۔ جبکہ وہ ارسلان شاہ کا سرد ترین لہجے سے کانپ اٹھے تھے۔ وہ بہت معصوم اور بھولی بالی طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس نے آج تک کبھی نہ کسی کی اونچی آواز برداشت کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی کا غصہ جھیلا تھا۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں حیات نہیں تھے، وہ اپنے تاؤ اور تائی کے ساتھ ہی رہتی آئی تھی۔ ان کا بیٹا اس کا رضاعی بھائی تھا جو بالکل اس کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح مانتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا۔ تاؤ اور تائی بھی بیٹی بیٹی بول کر تھکتے نہیں تھے۔
لیکن یہاں ارسلان شاہ کا رویہ دیکھ گل کی ہوا خشک ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا لہنگا سنبھال کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی اور ڈریسنگ روم کا دروازہ بند کر کے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کے مانند بہتے جا رہے تھے۔ جس پل ارسلان شاہ کا رشتہ اس کے لیے آیا تھا، اس کے دل میں کئی ارمان جاگے تھے۔ اس نے بہت سے خواب سجائے تھے کہ وہ ارسلان شاہ کے ساتھ یہاں جائے گی، اس کے ساتھ گھومے گی، اس کے ساتھ ضد کرے گی، اپنی فرمائشیں رکھے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے تو آتے ساتھ ہی اس کو اس کی حیثیت بتا دی تھی کہ تم میرے نزدیک کیا مقام رکھتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم میں سکڑی سمٹی بیٹھی کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی تھی، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں تھا۔ پورا دن سفر کرنے کی وجہ سے اب اس کا سارا بدن تھکن سے چور ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ اپنے نصیب کو اللہ کے سپرد کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والے ہیں، یہ بول کر اس نے دھیرے دھیرے اپنی جیولری اتارنا شروع کی تھی۔ اس کی دائیں اماں جس پل اس کو دلہن کی طرح سجا رہی تھی، انہوں نے میٹھی سرگوشی اس کے کان میں کی تھی۔ ابھی تو میں بہت پیار سے تمہیں دلہن بنا رہی ہوں، لیکن شام میں جب تمہارا دلہا تمہارے پاس آئے گا تو وہ تمہارے یہ زیور عجلت میں اتارے گا اور تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لے گا۔ وہ پل یاد کر کے اسے پھر تکلیف نے آن گہرا تھا۔ وہ تکلیف سے ایک بار پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی تھی۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ کون تھی زری جس کا حق اس بستر پر تھا؟ وہ بھی تو اس کی دلہن تھی، وہ بھی تو اس پر حق رکھتی تھی۔ لیکن ارسلان شاہ نے اس کو صاف جتا دیا تھا کہ اس کے نزدیک گل اویس کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے۔ اس کی نظر میں وہ ایک بغیر شے کی مانند ہے۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی اور اپنا زیور اتارتی جا رہی تھی۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے اس نے ایک ہلکا پھلکا لباس زیبتن کیا تھا۔ باہر آئی تو کمرے میں ملگوجا سا اندھیرا ہو رہا تھا۔ ارسلان شاہ گہری نیند میں تھا، بلکہ خراٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا تھا اور نظریں کمرے میں دوڑانے لگی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ہی وہ تہیا کر چکی تھی کہ وہ کمرے میں آنے کے بعد کسی صوفے پر سکڑ سمٹ کر سو جائے گی، لیکن کمرے میں آنے کے بعد اس نے جب نگاہیں دوڑائی تو کمرے میں کہیں بھی صوفہ موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی اور خاموشی سے اس نے بستر نیچے لگا لیا تھا اور تکیے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ تھکن ہونے کی وجہ سے وہ جلدی نیند کی وادیوں میں کھو گئی تھی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تھی۔ چند پل کے لیے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے، لیکن جیسے جیسے دماغ بیدار ہونے لگا تھا تو وہ یک قدم اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ چاروں طرف اندھیرا ہو رہا تھا۔ گل کو ہمیشہ سے یہ اندھیرے سے خوف آتا تھا۔ جس پل وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹی تھی، اس وقت کمرے میں نائٹ بلب آن تھا، جس وجہ سے تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، مگر اب گپ اندھیرا ہونے کے باعث اس کے جسم کا روا روا کام پڑا تھا۔ وہ محض 16 سال کی تھی۔ اس کے گھر والے جلدی شادی کے حق میں نہیں تھے، مگر سردار مراد شاہ کے سامنے نہ کبھی کسی کی چلی تھی اور نہ ہی گل اویس کے خاندان کی چل پائی تھی۔ لاکھ احتجاج کے بعد بھی گل اویس کی شادی ارسلان شاہ سے کروا دی گئی تھی۔ اپنے کمرے میں جب بھی وہ سوتی تھی، پورا کمرہ روشن کر کے آنکھیں موندہ کرتی تھی، لیکن یہاں تو ایسی کوئی بھی سہولت فراہم نہیں تھی۔ وہ فوراً ڈر کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھنے کے انداز سے ہی کمرے میں کافی آواز پیدا ہوئی تھی، جس کے باعث ارسلان شاہ جو گہری نیند میں تھا، اس کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ نیند کا بہت کچا تھا، ذرا سے کھٹکے سے ہی اٹھ جایا کرتا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو ملگوجے اندھیرے میں قریب ایک حسین دوشیزہ بیٹھی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چند پل کے لیے اس کا دماغ بالکل معاف ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ کمرے کی لائٹ جلائی تھی اور جیسے ہی نگاہ گل اویس کے چہرے پر گئی، وہ اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ وہ جو سب کے درمیان بیٹھ کر دعویٰ کرتا تھا کہ زری کے علاوہ وہ کسی کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، اپنے سامنے بیٹھی چھوٹی سی گل کو دیکھ کر اس کا دماغ یک قدم گم گیا تھا۔ جذبات یک قدم بھڑک اٹھے تھے۔ بے شک نکاح کے 3 بول میں بہت برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر ہی دیتا ہے۔ زری کے بعد اگر اس کا دل کسی لڑکی کو دیکھ کر دھڑکا تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت گل اویس ارسلان شاہ تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے بازو پر چٹکی کاٹی تھی۔ اس کو یکدم یہ سب کچھ ایک خیال کی مانند لگا تھا، لیکن جب چٹکی کاٹنے پر اسے گہرا اثر ہوا تو وہ یکدم حیران ہو گیا تھا اور گل اویس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، لڑکی تمہاری عمر کیا ہے؟ جبکہ گل اویس ارسلان کو
جاگتا دیکھ اپنی جگہ پر بالکل سن ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ ارسلان کی گھمگیر آواز سن کر چند پل کے لیے گل کو سانپ سونگھ گیا تھا، اور جب ارسلان نے اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑا تو وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی، جی 16 سال، جبکہ ارسلان نے محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ گل کو دیکھ کر وہ گمان کر چکا تھا یہ لڑکی 16 سے زیادہ کی تھی بھی نہیں۔ اچانک ارسلان شاہ نے گلاویز کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا اور اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تھا، نیچے کیا کانٹے لگے ہوئے ہیں جو اچھل کر بستر پر آ گئی ہو؟ اس کے بال بھی سہلا رہا تھا، جبکہ گلاویز معصومیت سے بھری تھی۔ میں گہری نیند میں ہی سو رہی تھی، اچانک سے مجھے عجیب سی کیفیت محسوس ہونے لگی، اور جب آنکھ کھلی تو کمرے میں بہت اندھیرا ہو رہا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گئی، مگر آپ بھی اٹھ کے میں معافی چاہتی۔ اس کی آواز نم ہو رہی تھی، جبکہ نہ جانے کیوں ارسلان شاہ کا دماغ کسی اور طرف راغب ہو رہا تھا۔ رات کی تنہائی باہوں میں حلال وجود، بھلا وہ کیسے نہ بھٹکتا۔ اچانک ہی وہ گل کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا، دھیرے دھیرے وہ اپنی حد تجاوز کرنے لگا تھا۔ گل کی تائی نے چند باتیں اس کو بتائی تھی، مگر اب عمل ہوتا دیکھ اس کی ہوا خشک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ارسلان شاہ کو روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ بالکل بے بس تھی، اس کی باہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ ارسلان شاہ نے چندی پل میں گل کی تمام جاہ فرار بند کر دی تھی۔ رات تاریک ہوتی جا رہی تھی اور ارسلان شاہ اپنی حدیں بھولتا جا رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو شخص گلاویز کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، وہی اس کو اپنے لمس سے معتبر کر رہا تھا۔ ان دونوں کے ملن پر کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ جیسے کھڑکی سے چھن کر روشنی ارسلان شاہ کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، اسی پل اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے لیٹا رہا تھا۔ چند پل بعد جب اس کا دماغ بیدار ہوا تو اس نے کروٹ بدل کر اپنے برابر میں لیٹی اپنی چھوٹی سی بیوی کو دیکھا تھا، جو اس کی شدتیں برداشت کر کے اس کے ہی پہلوں میں تھک کر سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گلابی پن شامل تھا، گردن پر اس کی شدت کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، جبکہ ارسلان شاہ کا چہرہ ہر احساس سے عاری تھا۔ ایک پل کے لیے اسے گلٹ ہوا تھا کہ وہ یہ کیا کر گیا ہے۔ اس کا بھی یہ سب نہیں کرنا تھا۔ وہ زری سے محبت کرتا ہے اور اس نے زری کا حق کسی اور کو دے دیا تھا، مگر یکدم اس نے اپنا سر جھٹکا تھا۔ زری اس کی محبت تھی اور پہلو میں لیٹی اس کی بیوی تھی، اس پر پورا حق رکھتا تھا۔ اگر اس نے اپنے جذبات اپنی بیوی پر بیان کیے تو اس میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں یکدم تبدیل ہو گئی تھی اور وہ فوراً بستر سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ تمام باتوں کو مسترد کر کے واش روم گیا تھا اور غسل لے کر باہر آیا تھا۔ اس دوران گل بھی جاگ گئی تھی، مگر جیسے اس نے ارسلان کو واش روم سے باہر آتا دیکھا تو فوراً سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، جبکہ یہ منظر ارسلان شاہ کی آنکھوں سے بچ نہیں پایا تھا۔ وہ خاموشی سے آئینے کے سامنے آیا تھا۔ اس وقت وہ سفید لٹھے کی مانند اکڑے ہوئے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی ریاست کے شہزادے کا گمان ہو رہا تھا۔ اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، چہرے پر سنجیدگی، وہ دیکھنے میں کافی دلچسپ معلوم ہوتا تھا، جبکہ گل چوری چوری اس کو آئینے میں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اچانک ارسلان کی آواز کمرے میں گونجی تھی، اگر جاگ گئی ہو تو لباس پہن کر میرے ساتھ ہی نیچے چلو، کافی مہمان موجود ہیں۔ دادا سردار بھی بے وجہ برا منائیں گے، بلا وجہ تم میرے سر پر مسلط کر دی گئی ہو۔ اگر دادا سردار کی خواہش نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ فوراً تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے اس نے سگار سلگائی تھی اور گہرے گہرے کش لگاتا ہوا بالکونی میں چلا گیا تھا، جبکہ گل کا پورا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا تھا۔ اس کو بے عزتی سے محسوس ہوئی تھی۔ دل کیا تھا کہ وہ خوب روئے، مگر خاموشی سے اپنے جذبات اپنے تک ہی محدود کر کے وہ واش روم کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بند سنور کر ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی۔ ایک طائرانہ نگاہ اپنے پورے وجود پر ڈال کر اس نے بالکونی کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ بھی ارسلان شاہ کو مخاطب کرتی اس سے پہلے جو الفاظ گل کے کان میں پڑے تھے وہ سن کر اس کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ ارسلان شاہ کسی کو بتا رہا تھا وہ جلد شہر آ کر زری کے ساتھ نکاح کرے گا اور زری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ یہ الفاظ نہیں گل کے لیے کوئی نشتر تھے۔ وہ اس کو پکار کر منع کرنا چاہتی تھی کہ آپ میرا حق کسی کو نہیں دے سکتے۔ جب تک میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں تب تک آپ یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن ارسلان شاہ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ ایک الفاظ بھی ادا نہیں کر پائی تھی۔
बस खामोशी से आंसू बहाने लगी थी। एकदम अरसलान को किसी के रोने की आवाज़ आई थी। उसने पलट कर देखा तो सामने ज़री मुंह नीचे किए रो रही थी। उसने मोबाइल बंद कर दिया था और बालकनी से कमरे में आया था। उसका दिल किया वो इस ड्रामेबाज लड़की का मुंह तोड़ दे, मगर अपने आप को काबू करके वो नहायत सर्द लहजे में बोला था, किस बात के लिए ये रोना धोना मचाया हुआ है? आखिर तुम चाहते क्या हो लड़की? बेवजह तुमने मेरा सुकून गारत किया हुआ है। अगर अब तुम्हारी आंख से एक आंसू भी टपका तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। उसकी दहाड़ से गुल को पूरा वजूद कपकपा उठा था। उसने तड़प कर इस्लान शाह को देखा था, जो उसका खून पी लेने के दर पर आया हुआ था। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए थे और गहरी सांस लेकर अपने आप को काबू करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि अरसलान शाह ने महज एक निगाह गुल के सजे समरे रूप पर डाली थी और कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया। साथ में उसको भी आने का इशारा किया था। अभी वो दोनों दो कदम ही आगे बढ़े थे जब अचानक न जाने अरसलान शाह को क्या हुआ था कि उसने यकदम गुल का हाथ थाम लिया था और वो वापस उसको कमरे के अंदर लेकर आया था, जबकि गुल होंक बनी उसके रवैये को देख रही थी। उसको समझ नहीं आया था कि वो चाहता क्या है। कमरे में आते साथ ही वो गुस्से से बोला था, ये जो मसनूई सामान तुमने अपने चेहरे पर लगाया है ना, ये सब कमरे तक ही महदूद रहना चाहिए। कमरे के बाहर मैं तुम्हारे मुंह पर कोई मेकअप का सामान नहीं देखना चाहता। हवेली में बहुत से गैर मर्द हैं और मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है कि कोई भी गैर मर्द मेरी मलकियत को आंखें फाड़ कर देखे। जाकर अपना चेहरा साफ करके आओ, यहीं पर खड़ा हुआ हूँ मैं, और ये बाल भी बांध दो। उसका लहजा सरसराता हुआ था, जबकि गुल फौरन ही बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। उसको ताई अम्मा की नसीहत याद आई थी, जिस पल वो उसको दुल्हन बना रही थी। उस पल उन्होंने कहा था, मेरी बेटी कभी भी शोहर की मुखालफत ना करना, जैसा वो बोले हमेशा उसके हुक्म पर सर झुका देना। तुम्हारा शोहर चाहे तो तैयार होना, अगर वो ना चाहे तो बिल्कुल रूखी फीकी सी घूमती फिरना। शोहर के लिए औरत को सजना संवरना पड़ता है। जबकि गुल ने उनके हुक्म पर फौरन ही सर झुका दिया था। जल्दी से अपना मुंह साफ करके वो वॉशरूम से बाहर आई थी, जबकि अरसलान शाह ने एक निगाह उसके वजूद पर डाली। वो उसके सीने तक आती थी। चेहरा मासूमियत से भरा था, दूध से भी ज्यादा सफ़ेद रंगत, मलाई जैसी जिल्द, छोटी छोटी दो आंखें, छोटी सी नाक, कुदरती गुलाबी गाल, पंखुड़ियों के मानंद गुलाबी होंठ और बाल कमर से भी नीचे तक थे। वो लड़की नहीं, कोई आसमान से उतरी भोली बाली परी थी, जिसे देखकर अरसलान शाह को न जाने क्यों अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। वो सच संवर कर बेतहाशा हसीन लग रही थी, और ये चीज़ अरसलान शाह को पसंद नहीं आई थी। जब उस जैसा मर्द जो किसी और औरत में मुलविस था, उसको देखकर अपने आप को काबू नहीं रख पाया था, तो फिर गैर मर्द तो गैर मर्द ही होती है ना। वो फौरन ही अपने बाल बांध गई थी, अपना चेहरा भी साफ कर लिया था, मगर इसके बावजूद भी गुलावेज ने इंतहा हसीन लग रही थी। उसका धुला धुला चेहरा अरसलान शाह को एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर रहा था। एक पल के लिए उसका दिल किया कि वो गुलावेज को कहीं छुपा दे, उसको अपने साथ नीचे ना लेकर जाए, क्योंकि उसको मालूम था नीचे काफ़ी सारे मर्द मौजूद थे, जो उसके कज़न्स, भाई, मुलाजिम, दादा, चाचू सब थे, और वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को कोई देखे, और वो नहीं चाहता था उसकी बीवी को कोई देखे, लेकिन वो बेइंतहा मजबूर था। जाना ज़रूरी था, और वो गुलावेज को कमरे में फ़िलहाल नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए खामोशी से उसका हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे की तरफ लेकर बढ़ा था। वो आने वाला नया सरदार था। अगर उसके हाथ में गुल का हाथ होगा तो कोई भी गुल को गलत निगाह से नहीं देख पाएगा। यही सोचकर वो नीचे आया था, और उसके सोचने के बिल्कुल ठीक मुताबिक गुल का हाथ अरसलान के हाथ में देख तमाम लड़कों ने अदब से सर झुका लिया था। वो सीधा सरदार दादा के पास गया था, उनसे झुककर प्यार लिया था, जबकि वो गुल और अरसलान को देखते समझ गए थे कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुक कायम हो चुका है। उन्हें यकीन था गुलावेज जैसी मासूम और भोली भाली लड़की किसी भी लड़के को अपनी तरफ माल कर सकती है, जबकि वो फौरन अपने पोते को गले से लगाते हुए दुआएं देने लगे थे, और वो टेढ़ा मुंह किए उनकी हर दुआ को बेजारी से सुन रहा था। जबकि गुलावेज तो बड़ी सी मुस्कुराहट सजाए सरदार दादा को देख रही थी। अपने पोते से मुलाकात करने के बाद मुराद शाह ने गुल को देखा था, और उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट को देख उन्होंने दिल से उसकी मुस्कुराहट को दायमी रहने की दुआ दी थी, और साथ में मुस्कुराहट की वजह भी पूछी थी, और वो खुशी से बोली थी, मेरी बहुत ख्वाहिश थी सरदार आपसे मुलाकात करने की, और आज आपको रूबरू देख मुझे बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह आपका साया हम सब के सिरों पर हमेशा हमेशा कायम रखे।
اس کا انداز بہت معصومانہ تھا، جبکہ ارسلان شاہ نے بے ساختہ اپنے برابر میں کھڑی گل کو دیکھا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے زری اور اس کے درمیان ایک پل گھوم گیا تھا۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے جب ارسلان نے اس کو دادا کی خواہش کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کی شادی گاؤں کی ہی کسی لڑکی سے کروانا چاہتے ہیں۔ تب یکدم چڑھ کر زری بولی تھی، اللہ کرے تمہارے دادا کو کچھ ہو جائے تاکہ ہم دونوں تو مل پائیں۔ بے وجہ انہوں نے ہم دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، نہ خود کچھ کرتے اور نہ ہی ہمیں کچھ کرنے دیتے۔ کاش تمہارے دادا گزر جائیں تو ہمارے لیے آسانی ہو۔ وہ لمحہ یاد کر کے ارسلان شاہ کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئی تھی۔ اس پل وہ زری سے خفا ہو کر واپس گاؤں آ گیا تھا اور پورا ایک ہفتہ اس نے زری سے بات نہیں کی تھی۔ اس کی معافی مانگنے اور الفاظ واپس لینے کے بعد بھی اس نے زری سے بات چیت شروع کی تھی۔ وہ جتنا بھی اپنے دادا سے چڑ لے، جتنا بھی ان کے خلاف چلا جائے، لیکن اس کی جان بھی مراد شاہ میں ہی بستی تھی۔ اس کو بچپن سے ہی بڑے ہونے تک مراد شاہ نے اپنے پاس رکھا تھا۔ جتنی محبت اس کے ماں اور اس کے باپ نے اس کو نہیں دی تھی، اس سے کئی زیادہ محبت دادا نے دی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے دل کے بہت قریب تھا۔ سب کے درمیان ہی وہ گل کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ تناول کرنے لگا تھا۔ ابھی وہ لوگ ناشتے سے فارغ ہوئے تھے جب دادا سردار نے حکم دیا تھا کہ گل اویس کو تم شہر لے کر جاؤ، وہاں جا کر کچھ دن اکیلے میں گزارو اور شاپنگ وغیرہ کر کے واپس لوٹ آؤ۔ اس کے بعد ہم تمہاری ولیمہ کی رسم ادا کریں گے۔ ابھی فی الحال ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبکہ ارسلان شاہ بے ساختہ بولا تھا، مجھے کہیں نہیں جانا، اور خاص کر کے اس لڑکی کو لے کر میں کہیں نہیں جا رہا ہوں۔ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، البتہ میں اکیلا جانا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ مراد شاہ نے گھور کر ارسلان کو دیکھا تھا اور غصے سے بولے تھے، میرے سامنے بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو جو حکم ہم نے ابھی دیا نا، اس کی تعمیل کریں، ورنہ ہم آپ کے دادا نہیں بلکہ سردار بن کر آپ سے ملاقات کریں گے۔ ان کا جتاتا ہوا لہجہ اس بات کی گواہی تھی کہ وہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔ ارسلان نے خون آشام نگاہوں سے اپنے برابر میں بیٹھی گل کو دیکھا تھا اور سر جھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ چند پل بعد وہ گل اویس کے ہمراہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے گل کو بے انتہا خوف محسوس ہوا تھا۔ وہ ارسلان شاہ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن دادا سردار کا حکم تھا، وہ بھی ڈالنا ان کی توہین تھی۔ ارسلان کی ایک بھاری شال میں مقید فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک چور نگاہ اپنے خوبصورت شوہر پر ڈالی تھی اور دل ہی دل میں ماشاءاللہ بول کر نظر بھی اتار لی تھی۔ وہ واقعی بہت حسین لگ رہا تھا اور وہ بے ساختہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی، سائن جی آپ بہت خوبصورت ہے، اللہ آپ کو ہماری بھی زندگی دے دے۔ اس کا انداز بے انتہا معصومانہ تھا۔ ارسلان شاہ نے چونک کر گل کو دیکھا تھا، جو شاید دنیا میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا تھا کہ وہ اپنے طنزیہ جملوں سے اس کا دل جلا دے، مگر اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر منہ میں آتے ہوئے الفاظ کہیں دب کے رہ گئے تھے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے مغرب کے وقت شہر میں موجود کوٹھی پر وہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ وہاں کے ملازمین نے ان دونوں پر پھول کی پتیاں برسائی تھی۔ ایک پل کے لیے ارسلان کو یہ سب چیزیں بہت بری لگی تھی اور وہ غصہ بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ انسانیت رکھتا تھا۔ اگر وہ غصہ کرتا یا پھر اپنے ملازموں کو جھڑک دیتا تو وہ یہ بہت توہین آمیز حرکت ہوتی۔ وہ غریب تھی اور اگر اس کو اپنا سمجھ کر اس کے لیے کچھ کر رہے تھے تو اس نے خاموشی سے ان کی عزت کو قبول کیا تھا اور گل اویس کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ نہیں بلکہ کوئی خوبصورت جگہ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ایک بڑی سی اس کی تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں وہ پینٹ شرٹ زیب تن کر کے کھڑا ہوا مسکراتے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گل نے مسکرا کر تصویر کو دیکھا تھا جبکہ ارسلان نے سر جھٹک دیا تھا۔ یہ لڑکی بہت عجیب تھی، اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ نہ جانے کیوں وہ بے وجہ گل کو نوٹ کرنے لگا تھا۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کو دیکھ کر مسکراتی تھی، کچھ نہ کچھ بول کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ ارسلان شاہ محض بیزاری دکھا رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہوتی اس نے زری کو کال لگائی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح زری نے کال کاٹ دی تھی۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا تھا۔ ارسلان شاہ زری کے پیچھے بھاگتا تھا اور زری ہمیشہ اسے پیچھا چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ کبھی محبت جتاتی تھی تو کبھی اس کو بالکل بیگانہ کر دیتی تھی، ایسا کہ وہ جانتی ہی نہیں ہے۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد وہ دونوں ہی
थकन से चूर बदन के साथ बिस्तर पर डैश से गए थे और जल्दी नींद की वादियों में खो गए थे। मगर आधी रात के वक्त अचानक ही गुल को अपने बेड पर एक मर्दाना हाथ महसूस हुआ था। उसकी जड़ टांग खुल गई थी। हमेशा की तरह अरसलान शाह ने पूरे कमरे में अंधेरा किया हुआ था। उसकी आदत में शुमार था, वो जब भी सोता था तो कमरे की लाइट्स बंद कर देता था। वो बुरी तरह से डरकर अरसलान शाह की बाहों में समाई थी और वो यही चाहता था। धीरे धीरे वो उसमें गुम होता चला गया था। पहली रात जिस तरह वो खौफजदा थी, दूसरी रात उसका खौफ ज़ायल हो गया था और वो खुश असलूबी से अपने शौहर के करीब गई थी। उसको उसका हक दिया था, मगर वो नादान इस बात से नावाकिफ़ थी कि उसका शौहर उसको कितनी बड़ी अज़ियत से दो चार करने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। इन दोनों के दरमियान महज रात के वक्त ही नज़दीकी आती थी। दिन के वक्त अरसलान शाह न जाने कहाँ गायब हो जाता था और गुल महज दरवाज़ा ही देखती रह जाती थी। आज इतवार का दिन था। रात में अरसलान ने आते साथ ही हुक्म दे दिया था कि हम दोनों सुबह सवेरे गांव के लिए चले जाएंगे और वो उसकी इतनी सी बात करने पर ही खुशी से निहाल होकर बात से बात जोड़ने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन वो पूरी तरह से झड़क कर वाशरूम चला गया था। सुबह सवेरे ही गुल की आँख खुल गई थी। उसने सबसे पहले अपने कपड़े तैयार किए थे और फिर अरसलान शाह के कपड़े तैयार करके उसके जूते वगैरह पॉलिश करके पहले ही सब चीज़ें सेट कर ली थी। इस दौरान वो गुल को लेकर कहीं भी नहीं गया था, न शॉपिंग करवाने और ना ही कहीं घुमाने, और गुल ने किसी भी चीज़ का मुतालबा भी नहीं किया था। अभी वो ड्रेसिंग रूम से बाहर ही आई थी जब अचानक उस सूरत में अरसलान शाह को बाहर जाते हुए देखा था। वह सवालिया लहजे में बोली थी, साईं आप कहाँ जा रही हैं? मगर वो महज एक निगाह उसके वजूद पर डालकर भागने वाले अंदाज में कहीं चला गया था। वो बुरी तरह से बौखलाकर दरवाजे तक आई थी, लेकिन वो ठहरा ही नहीं था। गाड़ी जन से भगाता हुआ न जाने कहाँ गया था। किसी को कुछ खबर ही नहीं थी। गार्ड्स भी उसके पीछे लपके थे, मगर वो बहुत तेज़ी से निकला था, इसलिए कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाया था। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने लगा था। इन दोनों का इरादा दोपहर के 12 बजे गांव की तरफ निकल जाने का था, मगर शाम के 5 बजने को आए थे, अभी तक असमान शाह घर वापस नहीं आया था। उसका दम निकल रहा था। वो कहाँ गया था, उसका समझ ही नहीं आ रहा था। एक पल के उसका दिल किया कि वो फ़ोन करके गाँव इत्तला कर दे कि अभी तक अरसलान वापस नहीं आया है, मगर वो खामोश रही थी। वो लोग शहर में थे, अगर वो ऐसी हरकत करती तो गाँव में मौजूद सब परेशान हो जाते और वो अपनी ज़ात से किसी को भी हलकान नहीं करना चाहती थी। वक्त और तेज़ी से गुजरता चला गया था। तकरीबन रात के 10 बज गए थे। अब वो बहुत टेंशन में आ गई थी। उसको बेइंतहा परेशानी हो रही थी। उसने तहैया कर लिया था कि मज़ीद 1 घंटा गुज़र जाने के बाद वो लाज़मी गाँव फ़ोन करके बता देगी कि अभी तक अरसलान वापस नहीं आया है। वो परेशानी में सुबह हो गया था और अब ये वक्त हो गया, मगर 1 घंटा गुज़र जाने के बाद भी अरसलान का कोई पता नहीं था और अब उसकी बस हो गई थी। वो फ़ौरन नीचे गार्ड के पास आई थी। उसके पास अपना मोबाइल तो मौजूद ही नहीं था, इसीलिए उसने गार्ड से मोबाइल मांगा था, मगर वो फ़ौरन ही इनकार कर गया था कि आपको मोबाइल नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अरसलान शाह की इजाज़त नहीं है। अगर वो इजाज़त दे देते हैं तो हम आपको अपना मोबाइल फ़ोन दे देंगे। जबकि वो हैरान थी और गार्ड को देखते हुए बोली थी, ऐसा कब कहा है साईं ने? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझे गाँव इत्तला देनी है क्योंकि अभी तक साईं नहीं आए हैं। आप खुद बताएं, सुबह वो परेशानी में गए थे और अभी तक। वो मज़ीद कुछ कहते से पहले मेन गेट खोला गया था। अरसलान शाह घर में दाखिल हुआ था। उसकी जान में जान आ गई थी। ऐसा महसूस होता था जैसे उसको नई ज़िंदगी मुयस्सर हो गई हो, मगर उसको मालूम ही नहीं था कि आज उस पर कैसा इंकशाफ होने वाला है। चंद पल बाद गाड़ी से अरसलान बाहर आया था। उसका हुलिया बहुत अजीब हो रहा था। बाल बिखरे हुए थे और वो काफ़ी टूटा हुआ महसूस हो रहा था। आंखों में नमी तैर रही थी और चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। रात के 11 बजे उसकी ऐसी हालत देख कुल की जान निकलने के दर पर आ गई थी और फ़ौरन अरसलान शाह के पास भागी थी। मगर उसके करीब जाती उसको एहसास हो गया था कि अरसलान ने शराब पी हुई है और वो उसको थामते हुए बोली थी, साईं आप ये क्या करके आए हैं? आपकी तबीयत ठीक है? जबकि वो गुल को बुरी तरह झटक कर अपने कमरे की तरफ गामज़न हो गया था। इस पहर उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गुल अवेज़ को खौफ महसूस हुआ था, मगर इसके बावजूद उसने अपने कदम नहीं रोके थे और वह दीवाना मार भागते हुए अपने कमरे में आई थी। कमरे की लाइट्स बंद की थी और वो बेड के पास ज़मीन पर टेक लगाकर बैठा हुआ था। आंखें बंद थी।
اس کو سمجھ نہیں آتا اچانک سے ارسلان کو ہوا کیا ہے۔ وہ کافی پریشانی میں صبح ہو گیا تھا، لیکن اب اس کی حالت کو دیکھ کر اس کی جان نکل رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی تھی، اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، سائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ اب مجھے بتائیں، اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چل دیتے ہیں۔ جبکہ ارسلان نے اس کو ایک بار پھر جھڑک دیا تھا اور غصے سے بولا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ مگر وہ نہیں گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی وہ بہت تکلیف میں، اور تکلیف کیا تھی وہ گل نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی تھی، آپ مجھے جتنا بھی جھڑکنا چاہتے ہیں آپ جھڑک لیں، لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جبکہ وہ اچانک ہی گل کے منہ پر تھپڑ رسید کر چکا تھا اور دہاڑتے ہوئے بولا تھا، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تم میری وحشتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جس اذیت میں ابھی اس وقت میں ہوں نا، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ کیا وہ مضبوط مرد رو رہا تھا؟ گل کی جان پر بنائی تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے ارسلان کو دیکھا تھا اور بنا بولے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، جبکہ ارسلان شاہ اس کو دور جھٹک دینا چاہتا تھا، لیکن گل مزید اس کے قریب ہو کر اس کو اپنی باہوں میں بھینچ گئی تھی۔ چند پل بعد اس نے بھی اپنا وجود ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اور گل کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگا تھا، کیونکہ گل اویز حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ تھپڑ کافی شدت سے مارا گیا تھا، لیکن وہ اپنی تکلیف کو بلا کر اپنے شوہر کی تکلیف کو سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ اس کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے ہوئے بولی تھی، سائیں آپ مجھے بتائیں، آپ کو ہوا کیا ہے؟ میں آپ کے ہر دکھ درد کو سمیٹ لوں گی، ایک بار تو بولی۔ اور پھر جو بات ارسلان شاہ نے بتائی تھی وہ سن کر گل بھی حبدیدہ ہو گئی تھی۔ صبح سویرے ارسلان کو اس کے گہرے دوست کی کال آئی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ گل شادی کر رہی اور وہ یہ خبر سن کر دیوانہ وار گل کے گھر پہنچ رہا تھا۔ وہاں جا کر اس کو تمام اطلاع ملی تھی کہ گل شادی اپنی پسند سے کر رہی ہے۔ وہ اپنے خالہ زاد کے ساتھ کافی پہلے سے ریلیشن میں تھی اور بچپن میں ہی ان دونوں کا رشتہ ہو گیا تھا۔ اور جب اس نے گل سے ملاقات کر کے یہ سب باتیں پوچھی تو اس نے بلا جھجک تمام حقیقت ارسلان کے سامنے کھول کر رکھتی تھی کہ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ پہلے کسی اور کی ہو گئی تھی، محض وہ ارسلان کے ساتھ وقت گزاری تھی۔ زرینہ کو اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ ارسلان شاہ شادی کر چکا ہے، جبکہ ارسلان نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ جو وہ کہے گی اس کو وہ میسر کرے گا، لیکن زرینہ نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ شادی کسی قیمت پر نہیں کر سکتی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی اور اب اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر وہ شادی سے انکار کرے گی تو اس کی اور اس کے خاندان کی بہت بدنامی ہوگی۔ جبکہ ارسلان شاہ کو اپنا آپ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے دوست کے گھر گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے خوب شراب پی تھی۔ کافی حالت خراب کر لینے کے بعد وہ گھر آیا تھا، اور جب اس نے اپنی تکلیف گل کو بتائی تو اس نے بالکل بھی اس کو جھڑکا نہیں تھا، اس کو دھتکارا نہیں تھا، بلکہ اس رات اپنے شوہر کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر اس کو اپنا بنا لیا تھا۔ وہ جو ہر وقت اس کے آگے پیچھے منڈلا کر اپنے ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ ان تمام باتوں کو جان لینے کے بعد بھی اس نے اپنا رد عمل روکا نہیں تھا، جبکہ ارسلان شاہ صبح بیدار ہونے کے بعد حیران ہو گیا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے کیسے اپنا دکھ بیان کر گیا۔ وہ تو اپنے آپ سے بھی اتنی تکلیف کو چھپا لیتا تھا، مگر اس کا محض پیار سے پوچھ لینا ہی اس کو اپنا ہر دکھ بتانے کے لیے تیار کر چکا تھا۔ اگلی صبح وہ اسے بہت زیادہ اکھڑا تھا، اسے بات نہیں کی تھی بلکہ نظر چرا رہا تھا، مگر گل نے بالکل اس کے سامنے ایسے برتاؤ کیا تھا جیسے وہ کچھ جانتی ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور اس کی محبت اور پیار کو دیکھ ارسلان شاہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اسے اس بات پر عمل کیا تھا، جب محبت حاصل نہ ہو تو شخص کو اپنا لو جو تم سے محبت کرتا ہے، اور بے شک ایسی محبت ہمیشہ کامیاب ٹھہرتی ہے۔ گل اویز کی محبت، اس کا خلوص اور بان دیکھ ارسلان شاہ آ گیا تھا۔ زرینہ اقبال کو بول کر اس نے گل اویز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ اور بے شک نکاح کے 3 بول میں بہت برکت ہے، اس بات پر بھی وہ ایمان لے آیا تھا۔